جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ عز وجل انہ قال یا عبادی کلکم ضال انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ یہ حدیث میرے خیال میں پہلے 2 درس ہو چکے ہیں اس پہ۔ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے تھے فلا تظالموا کلکم جائع الا من اطعمتہ۔ پہلے بتایا گیا کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ میں اس کو ہدایت دوں۔ یہ بات اور آخر میں یہ بات کہ انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، تمہارے اعمال میں تمہارے لیے رکھ دیتا ہوں، ثم اوفیکم ثم اوفیکم، پھر تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جس نے اپنے اعمال نامے میں کوئی خیر دیکھا تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، حمد ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پر اس کا شکریہ ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جو آدمی اپنے اعمال نامے میں اس کے علاوہ کچھ دیکھے، یعنی کوئی برائی دیکھے، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ ان 2 باتوں میں ایک ربط ہے۔ اسی کو عربی زبان میں، عربی ادب میں کہتے ہیں رجع الکلام علی اولہ، کہ پہلے جو بات کی گئی تھی نا آخر میں بھی وہی بات کی گئی، کنکلوژن وہی نکالا گیا۔ تو ساری جو بحث ہوتی ہے اس بحث کا نچوڑ نکالا جاتا ہے اور اس کو مختصر انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو ان 2 باتوں میں بہت بڑا عجیب سا ربط ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے جو یہ کہا گیا تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، اور بعد میں کہا گیا کہ جو اپنے عمل نامے میں کوئی خیر دے کے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کا حمد ادا کر، شکر ادا کر، اور جو کوئی اور چیز دے کے تو اپنے آپ کو ملامت کرے۔ ان دونوں باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کو اگر ہدایت نہ دی جائے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دے تو از خود وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ خود اس کا نفس، اس کی عقل، اس کا تجربہ اور اس کا ماحول، یہ چیزیں اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ آدمی اس سے ہدایت پالے، بلکہ یہ چیزیں ہدایت کے مقابلے میں دوسری طرف لوگوں کو لے جانے والی ہیں۔ نری عقل، میں نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی غالباً، کہ نری عقل جس کو عقل سلیم کہتے ہیں، وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس ہو، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ عقل سلیم نہیں رہتی، مطلب یہ ہے کہ خالص نہیں رہتی۔ عقل جو ہے وہ خالص نہیں رہتی، اس میں لازماً کسی چیز کا شائبہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ مثلاً خوف انسان کے ساتھ لاحق ہے، خوف، طمع، کوئی لالچ، کسی چیز کی زیادہ حد سے محبت، کسی چیز سے حد سے زیادہ نفرت، وہم، تو یہ ساری چیزیں عقل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ تقریباً ناممکن بات ہے کہ ایک آدمی کی عقل ان ساری چیزوں کے اثرات سے بچ جائے اور ہمیشہ بچا رہے، عقل ہمیشہ بچی رہے، یعنی یہ تقریباً ناممکن بات ہے۔ لازماً عقل جو ہے وہ وہم سے مرعوب ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر یہ میز ہے اور اس کو ذرا تھوڑا سا لمبا کر دے اس چھت تک،
تو اور اس کو آدھا کر دیں یا کم کر دیں. جو میرے پاؤں کے لیے تو اتنی جگہ کافی ہے نا. تو میں اگر زمین پر بھی چلتا پھرتا ہوں تو میرے لیے تو میرے پاؤں کے لیے تو جتنی جگہ چاہیے اس سے تھوڑی سی زیادہ جگہ بھی ہوں لیکن ہم اوپر ہوں. تو اب وہ تو میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. تو توازن برقرار نہ رکھنے میں وہ یہ وہم شامل ہے کہ میں ابھی گر رہا ہوں، ابھی گر جاؤں گا، ابھی گر جاؤں گا. اس کی وجہ جو بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بچانے کے لیے کوئی فینس کوئی چیز نہیں ہے تو ابھی میں گر جاؤں. تو کبھی کبھی وہ عقل میرے اوپر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ میں واقعی گر جاتا ہوں. ہم جب بچے تھے نا اسکول میں جب پڑھتے تھے تو بچے تو شرارت کرتے ہیں، تو کسی لڑکے کو خواہ ہم تنگ کرتے تھے تو ہم کہتے یار یہ تو روتا نہیں ہے، پتہ نہیں اس کی ماں نے اس کو کچھ دیا نہیں ہے، کھانا نہیں کھلایا، ناشتہ نہیں دیا. تو دوسرا بھی کہتا تھا واقعی ایسا، یہ تو واقعی روتا ہے. وہ روتا نہیں ہوتا تھا. تو ہم کہتے ہیں یہ تو بالکل روتا ہے. یار کیوں؟ تو ہمیں تو آپ سے بڑی ہمدردی ہے. تو 2-3 آدمی اس کو اس طرح کی بات کہتے تھے تو وہ رو پڑتا تھا. حالانکہ بات ایسی نہیں ہوتی تھی. دیکھیں نا وہم اس پہ دوسری چیزیں اس کے عقل پر غالب آ جاتی ہیں. سمجھ میں آتی بات. مدرسوں میں بھی بچے شرارت کرتے ہیں نا، مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں مدرسوں میں بھی. تو میرے ساتھی نے مجھے کہا، ہمارے مشترک استاد تھے وہ وفات پا گئے ہیں، کہتے ایک دفعہ ہم چاہتے تھے کہ ہم چھٹی کر لیں اور نہ پڑھیں آج. تو دوسرے لڑکوں نے کہا کہ کیسے چھٹی کر لیں گے، وہ استاد بڑا وہ سخت ہے وہ تو پڑھانے میں. کہتے ہمیں اس کا طریقہ آتا ہے. تو کہتے ہم آ گئے تھے، مولانا صاحب آپ کی طبیعت آج اچھی نہیں لگتی. تو کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں پڑھوں. تو پھر وہ اس نے کوئی بات کی، نہیں آپ کو آرام کی شاید ضرورت ہے، آپ نے آرام نہیں کیا. تو دوسرا بھی آ گیا. تو دوسرا آیا تو اس نے کہا مولوی صاحب خیر خدے ولی تاس طبیعت لکھاون دینے دے، کیوں آپ ٹھیک نہیں، خیریت ہے. تو اس لیے تیسرا بھی آ گیا، چوتھا بھی آ گیا. تو اچانک مولوی صاحب نے کہا یار کوئی استھرانہ کوئی لے آؤ، میں ٹھیک لگاتا ہوں. تو کہتے ہیں پھر کوئی گولی شولی نہیں ہے تمہارے پاس؟ چلو میں آرام کر لوں گا، میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے. ظاہر ہے نا کہ جب 3 4 5 آدمی آپ کو، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس وہم ہے. اسی طرح کسی چیز کی محبت میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے. کوئی چیز آپ کو زیادہ آپ کے ذہن پر سوار ہو کہ یہ چیز میں نے حاصل کرنی ہے، تو آپ اس کے لیے مطلب ہے کہ حرام حلال جائز ناجائز صحیح غلط سنجیدہ غیر سنجیدہ ساری کوششیں اس کے لیے بروئے کار لاتے ہیں، حالانکہ وہ اس قیمت کی چیز نہیں ہوتی. یا کسی سے خوف کھاتے ہیں آپ، یا کسی سے نفرت کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کے موجود ہوتے ہوئے عقل جو ہے وہ خالص نہیں رہتی. تو عقل کا فیصلہ بھی وہی نہیں ہوتا جس کو آپ خالص عقل کا فیصلہ قرار دیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو قرآن نے فرمایا نا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے پیغمبر اگر تم نے ان لوگوں کے خواہشات کے پیروی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مذاہب کے بھی، یعنی یہودیت اور نصرانیت کے بارے میں بات کی، کہ جو یہ مذاہب والے ہیں اور جو مذاہب کے جو پیشوا ہیں، انہوں نے بھی اپنے مذہب کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. کس وجہ سے بگاڑ دیا ہے؟ اپنی خواہشات کی بنیاد پر. کچھ چیزیں اپنے لیے حرام حلال قرار دی ہیں، دوسروں کے لیے حرام قرار دی ہیں. یہودی اسی طرح کرتے تھے. یہ پادری بھی اسی طرح تو کرتے ہیں. یہ خود تھوڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن جب دوسرا کوئی گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں آؤ میرے سامنے اعتراف کر لو کہ تم نے کیا گناہ کیا، اور پھر پیسے بھی رکھ لو، ڈالر بھی رکھ لو، پاؤنڈ بھی رکھ دو. تو لوگ ان کو پاؤنڈ ڈالر دیتے ہیں اور وہ ان کو گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو لوگوں کے گناہ تم معاف کرنے والے کون ہو؟ اور جب تم لوگوں کے گناہ تم معاف کرتے ہو تو تمہارے گناہ کون معاف کرے گا؟ تم نے گناہ نہیں کیے. تو در حقیقت قرآن نے اسی وجہ سے ان کو کہا نا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے ان کے خواہش، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع بنا دیا ہے، اور دین کے نام پر انہوں نے خواہشات کی ایک لمبی چوڑی فہرست بنا دی ہے. اسی لیے تو وہ عقل کے ترازو پر جب اس کو تولا گیا تو اس میں کچھ وزن ہی نظر نہ آیا. تو یہ تو عقل ہوئی نا. باقی جو جتنی بھی چیزیں ہیں
انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کا تجربہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سمجھ ہے یا اس کا تھوڑا بہت علم ہے، یہ ساری چیزیں جب انسان بس ٹھیک شدہ پورا نہیں کرنا سب ہے نوٹ ناراض ہو، جب ساری چیزیں جمع کر دی جائے اور اس سے آدمی ہدایت اخذ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پہلے بھی یہ کہا کہ یا عبادی کلکم ضال۔ اب اس سے ایک سوال تو پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا کہ حدیث میں تو یہ بات آتی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ کلکم ضال، سارے لوگ گمراہ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بچہ جب تک بچہ ہے تو وہ تو فطرت پر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بچہ تو سیکھتا رہتا ہے، بچہ تو اسی حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ یولد علی فطرت الاسلام، بچہ تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر ماں باپ جو پہلا مدرسہ ہے گھر، تو وہیں سے اس کو کوئی تعلیم دی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہیں پہ جو ماحول ہوتا ہے، وہیں پہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس کی فطرت کو تبدیل کر دیتی ہے، یا اس کو یہودی بناتی ہیں، یا اس کو عیسائی بناتی ہے، یا کوئی مجوسی بناتے ہیں، یا کوئی سیکولر بناتے ہیں، یا کوئی ملحد بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے طور پر تو وہ ہے، لیکن وہ فطرت ماحول، اس فطرت کے اندر اتنا زور نہیں ہے، اتنی قوت اس کے اندر نہیں ہے، اتنی ریزسٹنس پاور اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ اس پورے ماحول کا خود مقابلہ کر سکے۔ بچہ کتنا مقابلہ کر سکے؟ ظاہر ہے کہ اس کے ماں باپ، جو ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی نماز کی نقل اتارتے ہیں، تو کہتے ہیں یار جب آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر آپ کی نماز کی نقل اتارتا ہے اور اسی طرح وہ اس کے ذہن کے اندر اسلام راسخ ہو جاتا ہے، تو کسی ہندو کا بچہ اگر وہ بت کے سامنے پرنام کرتا ہے اور بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو وہ یہی سیکھے گا، تو اس بیچارے کا کیا گناہ ہے کہ اس نے وہ چیز سیکھی؟ لیکن یہ چیز آخر تک نہیں چلتی، یعنی جو اس کی فطرت ہوتی ہے اس پہ ماں باپ کی تعلیم غالب اور ماحول کی تعلیم غالب۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے ماحول کے بارے میں بھی آدمی سوچتا رہتا ہے کہ بھئی یہ ماحول میں جو کچھ دیا جا رہا ہے مجھے یہ ٹھیک بھی ہے کہ غلط ہے۔ ظاہر ہے نا، ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول سے کتنے بچے جو ہے نا وہ بغاوت کر دیتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو ماں باپ سے بغاوت کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی جو کل پرسوں ادھر واقع ہوا بلوچستان میں، بہت اس میں اصل بنیادی بات کیا تھی، وہ باپ بیٹے کا جھگڑا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ اصل میں وہ باپ بیٹے کا جھگڑا تھا۔ یہ جو وزیر ہے عبد الرحمن کتران کیا بلا ہے، اس کا بیٹا ہے کوئی انعام شاہ نام ہے غالباً اس کا، انعام شاہ، تو اس کی 3 بیویاں ہیں اور تینوں بیویوں کے بیٹے ہیں، تو وہ آپس میں لڑتے پڑتے ہیں، جی بھی لڑاتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طرح اس کا بیٹا کہتا ہے کہ اصل طریقہ اس کا یہی ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے پر، اسی انعام شاہ پر چوری کا الزام لگایا، اور اسی آدمی، اسی عورت کا جو شوہر تھا اور اس کے ان سب سے کہا کہ عدالت میں جا کر میرے لیے گواہی دو کہ میرے اس بیٹے نے میرے گھر سے چوری کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں گواہی دیں، ہمارے پاس اس کی گواہی کہاں ہے، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم اس طرح جھوٹی گواہی کیسے دے دیں، آپ کا اور آپ کے بیٹے کا معاملہ ہے تو ہم کیسے کریں؟ تو جب انہوں نے گواہی نہیں دی تو انہوں نے اس کو پکڑ کر کے اپنے نجی جیل میں ڈال دیا، اور پھر یہی ہوا جو ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اصل مسئلہ یہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر انسان جو ہے نا وہ اپنے ماحول سے بغاوت کر دیتا ہے۔ تو کس بنیاد پر؟ جب وہ ایک ماحول سے بغاوت کر سکتا ہے اپنی ذاتی مفاد کی بنیاد پر، تو وہ حق کی بنیاد پر کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلوغ سے پہلے ملامت نہیں کیا کہ بلوغ سے پہلے جو کچھ ہے اگر نیکی ہے تو ٹھیک ہے، اگر برائی ہے تو وہ تمہارے بارے میں نہیں لکھی جائے گی، بعد میں جب تم ہوش و حواس میں آ جاؤ تو پھر دیکھو کہ ماحول میں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ اسی وجہ سے تو حدیث میں کہا گیا ہے کہ استہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کر دو، مجھ سے مانگو۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ کلکم ضال، تم ماحول کی وجہ سے، ماحول کبھی اچھا ہوگا کبھی برا ہوگا، اور اچھا ماحول بھی ہوگا تو شاید تمہارے ذہن میں کوئی اور بات آ جائے، اس اچھے ماحول سے بھی تم بغاوت کر لو۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہوتے کہ یہ اتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، یہ جو یہودیوں کے اس میں کھیلتے ہیں اور یہودیوں کے کام آتے ہیں، یا وہ اپنے کام ان سے لیتے ہیں، یا عرب کے بعض حکمران ایسے نہیں تھے، ان کی بھی تربیت ایسی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے یہ جو شیخ زید تھا امارات والا، اس نے اپنے اسی بیٹے کے لیے جو ابھی خلیفہ ہے، کیا نام ہے اس کا، وہی محمد نام ہے، محمد بن زائد،
تو اسی محمد کے لیے اس نے الاخوان المسلمون کا ایک بہت بڑا اسکالر جو ہے 10 سال تک اس سے پڑھوایا اسے، اسی بیٹے کو. یعنی شیخ زید اس بات کو سمجھتا تھا کہ چلو میں جو بھی ہوں وہ تو ان پڑھ تھا، لیکن یہ ہے کہ میرا بیٹا کم از کم وہ صحیح مسلمان بنے، اور اسی کے لیے اس نے پوری دنیا سے ایک ایسے آدمی کا انتخاب کیا جو اخوانی فکر کا آدمی تھا. لیکن یہ اس نے پھر بعد میں انٹرویو دیا، وہ پوری چیز میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، پورا 15-20 صفحے کا انٹرویو ہے. وہ یہی کہتا ہے اس میں کہ میرے باپ نے مجھے تو اخوانی بنانا چاہا، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ یہ مجھ سے کیا بنے. اور پھر امریکہ والوں کو کہتا ہے کہ اگر ہمیں خلیجی ممالک کے حکمرانوں کو اگر ہمیں تخت سے اتار دیا تو یہیں پہ جو سخت گیر قسم کے مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمارا نہیں ہے، پھر تمہارے خیر بھی نہیں اور ہمارا بھی خیر نہیں، ہم جائیں گے تو تم بھی جاؤ گے، اس لیے ہمارا خیر بھی اسی میں ہے اور تمہارا بھی فائدہ اسی میں ہے کہ ہمیں یہاں پہ تختوں پر برقرار رکھو، ہماری حکومتوں کو برقرار رکھو، ورنہ ہم نہیں ہوں گے تو یہ یعنی گویا کہ وہ مانتا ہے کہ 100% عوام میرے مخالف ہیں، خلیج کے سارے لوگ مسلمان ہیں، ان حکمرانوں کو نہیں چاہتے. مطلب میرا یہ تھا کہ تربیت کے نتیجے میں بھی جس طرح ہے نا فقد خواب من ربا و خواب المؤمل، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ہو تو تربیت بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ پہلی بات ہوئی. دوسری بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ یا عبادی کلکم جائع، میرے بندو تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، سوائے اس کے کہ جسے میں کھانا دوں. یعنی کبھی آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے، وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی بھوک نہیں مٹتی، کبھی تو بالکل وہ فزیکلی جو بھوک ہوتی ہے وہ بھی نہیں مٹتی. ایک شخص کے بارے میں جو بہت عظیم شخصیت ہے، وہ میں نام نہیں لوں گا، تو وہ کہتے تھے کہ میری بھوک نہیں مٹتی، میری بھوک انما آیا، میں کھانے سے اس لیے بس کرتا ہوں کہ میں تھک جاتا ہوں، میرے جبڑے تھک جاتے ہیں اس لیے، ورنہ میری بھوک نہیں مٹتی. اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا تھا کہ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو نہ بھر دے. تو اسی بد دعا کی وجہ تھی کہ اس کا پیٹ بھرتا نہیں تھا. یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات، کوئی ایسی ایک بیماری بھی ہے جس کو پرانے زمانے کے حکیم جوع البقر کہتے تھے. اردو ادب میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ آپ تو اردو نہیں وہ کرتے نا پڑھتے. جوع البقر یعنی ہاں، تو شاید وہی وہ بام نے تو وہ دوسری نہیں دیکھی ہے، لیکن یہ جو البقر کے بارے میں جو حکماء کہتے تھے، تو ابھی ڈکشنریوں میں بھی یہ بات ہے کہ جس طرح ایک گائے یا جانور تو اس طرح وہ نہیں جانتا نا کہ مطلب ہے کہ بس کرنا کیا ہوتا، تو جب تک آپ دیتے رہتے تو وہ کھاتے رہتے تھے. تو کسی کو اس طرح جو البقر کی بیماری ہوتی ہے. اسی طرح پیاس کی بھی ایک بیماری ایسی ہے جو آدمی مطلب ہے کہ پیتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں مٹتی. یہ بھی اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. لیکن ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ پیٹ کا بھرنا ہے، یہ تو شاید بھر جائے، لیکن جب آنکھیں بھوکی ہوں تو وہ تو نہیں بھرتی. کتنے لوگ ہیں اب یہ جو یہودی ہیں، ان کے پاس کتنی دولت ہے دنیا کی، لیکن ان کی بھوک مٹتی نہیں ہے. تو جس طرح پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ 100 سال کا وہ جو ہے نا جو بھوکا ہو وہ بھرتا نہیں ہے، اور 100 سال کا وہ سیر جو ہے وہ بھوکا نہیں ہوتا. وہ اس طرح کی کوئی بات ہے پشتوں کے اندر بھی. دسلو کالو وگے نمڑی جو دسلو کالو مڑ نوگے کی دس خبر افتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نفسیاتی بھوک ہوتی ہے، وہ جو آنکھوں کی بھوک کا مطلب یہ ہے، بھوک کا مطلب ہے کہ جو نفسیات. تو اب قناعت ایک ایسی چیز ہے جس کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہوتا ہے اسی پر قناعت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، میں نے تو محنت کی ہے، میں نے اپنے طور پر تو کوششیں کی، لیکن اس سب کوششوں کے باوجود مجھے اتنا ہی ملا، تو اب اس کا یہی مطلب ہے کہ مجھے اس پر قناعت کرنی چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیا جہان کی ساری دولت بھی آپ دے دیں. ویسے عمومی طور پر تو انسانی نفسیات یہی ہے، جس طرح دوسری حدیث میں ہے کہ اگر آدم کے بیٹے کے لیے ایک پورا درہ سونے کا بھر جائے تو لأحب ان یکون لہ وادیان، وہ کہے کہ یار یہ تو ختم ہو جائے گا، ایک درہ اور بھرا ہوا ہو تو زیادہ اچھا ہوگا. ولا یملأ فاہ الا التراب، اور اس کی منہ کو صرف خاک ہی بھر دے سکتا ہے، باقی کسی چیز سے تو اس کا منہ نہیں بھرتا. تو یہ بنیادی بات ہوئی کہ کلکم جائع، تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، سوائے اس کے
کہ میں اس کو خوراک دوں۔ فاستطعمونی، تو مجھ سے طعام اور مجھ سے کھانا طلب کرو، اطعمکم، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اور اسی وجہ سے کھانے کے بعد جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ الذی اطعم وسقا، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا، ٹھیک ہے۔ یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہناؤں۔ اب دیکھیں، سب ننگے ہو کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جس کے اندر حیا نہیں ہوتی اس کو لوگ کہتے ہیں یہ ننگا ہے، پشتو میں بھی اسی طرح کہتے ہیں بے داسب بربن سڑے رے سڑے داسب بے حیا لے۔ تو جو بے حیا ہوتا ہے، اصل پتہ چلا کہ اصل چیز جو ہے وہ حیا، اصل لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے، اصل لباس حیا کا لباس ہے۔ اور وہ بھی جو کپڑا پہنتے ہوئے اس کے باوجود بھی وہ ننگے رہتے ہیں، وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب مفہوم کیا ہے۔ جس طرح حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ کپڑے پہنتے ہوئے بھی یہ کپڑا ایسا باریک ہو کہ اس کے پہننے اور نہ پہننے میں جسم کا کوئی فرق نہ ہو، یا ایسا جسم کے ساتھ چست لگا ہوا ہو تو اس کے پہننے اور نہ پہننے کا کیا فائدہ۔ یا جو یورپ والوں کے ہاں تصور ہے کہ کپڑا تو صرف موسمی اثرات سے بچانے کے لیے ہے، اس کا دوسری باتوں سے کیا تعلق ہے، تو موسمی اثرات جیسے بھی ہوں اسی کے مطابق پہنو۔ حالانکہ قرآن نے جو فرمایا ہے نا کہ کپڑے کا مقصد کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ لباساً یواری سوآتکم وریشا، یہ ایک پردہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس میں ایک زینت بھی ہے، تو واقعی اس میں ایک زینت بھی ہے۔ پشتو میں جو دوسری مثال ہے وہ انسان یہ نور دے جامیش سل نور دی، یعنی کپڑوں سے انسان کی شخصیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ذہنیت کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، سوچ کا بھی پتہ چل جاتا ہے، فکر کا بھی پتہ چل جاتا ہے، نظریے کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے جو نہیں پتہ چلتا، سمجھ میں آتی، تکبر کا پتہ چل جاتا ہے، عاجزی کا پتہ بھی چلتا ہے، تشنع کا بھی پتہ چل جاتا ہے، بناوٹ کا، ریا کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس نہ یہ رفتار سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور گفتار سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور لباس سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کلکم عار الا من کسوت، اسی وجہ سے جب آدمی نیا کپڑا پہنتا ہے تو حدیث میں یہ دعا ہے، اس دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دعا پڑھ لے، دعا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سوچ، یعنی اس کے دھارے موڑنے کے لیے یا ایک سوچ کی تعمیر کے لیے، یعنی دعاؤں میں یہی چیز ہے، یا تو یہ وہ سوچ کی تعمیر کرتی ہے کہ جب تم یہ دعا خدا سے مانگتے ہو تو اس کے لیے تمہارے ہاں کیا ہے، تم خود بھی کیا کرو گے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ مقاصد اور نصب العین کا تعین بھی کرتا ہے دعا سے کہ میں وہ چیز، مثلا میں یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا منتہا جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو اور جنت الفردوس ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں وہ میں رکھوں، لیکن وہ چھوٹے حد میں رکھوں، ان کو چھوٹا سمجھ کے حاصل کرنا۔ یہ حاصل کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اتنی دور کی چیز نہیں ہے، وہ تو آسان چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بڑی چیز ہے وہ حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو جب آپ اچھا لباس پہننے اور آپ کو اچھا لگے تو آپ کہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، شکر ہے کہ اللہ نے میری کسی قوت کے بغیر اور استطاعت کے بغیر، میرے بس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کپڑا پہنایا۔ آپ کہیں گے کہ میں نے تو پیسے کمائے تھے اور کپڑا میں نے جا کر بازار میں خریدا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس ایک نوالہ کو منہ میں لے جانے کے لیے، امام غزالی نے غالباً کہیں لکھا ہے کہ ایک نوالہ جو آپ کے منہ میں جاتا ہے نا، اس میں کم از کم 1000 آدمیوں کی شرکت ہوتی ہے، کم از کم 1000 آدمیوں کے کام کے نتیجے میں وہ نوالہ جو ہے وہ اس قابل بنتا ہے کہ آپ کے منہ میں آ جائے۔ اسی طرح آپ ایک کپڑے کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد ادا کریں، شکر ادا کریں کہ یہ کپڑا جو ہے وہ کہاں کہاں سے گزر کر وہ میرے پاس آ گیا۔ کتنے لوگوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کپاس اور یہ ساری چیزیں اور فلان اور وہ تار اور وہ پھر ان کے وہ جو فیبرکس میں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ پاور لومز جو ہوتی ہیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے، اس میں وہ اس سے تار بناتے ہیں، پھر اس کو کہاں سے کہاں منتقل کر دیتے ہیں، پھر وہ بنتا ہے، پھر وہ کہاں جاتا ہے، پھر اس پہ تو یہ دنیا کی ساری چیزوں کہاں کہاں سے لے کر، اب یہ سارا انتظام تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، یہ کس نے یہ پلاننگ کی ہے، یہ منصوبہ بندی کس کی ہے کہ کون مطلب ہے کہ
زراعت کر دے اور کون کارخانوں میں جائے اور کون کہاں پہ کس مل میں جائے اور کون کیا کر لے اور کون، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اچھا جی، فَاسْتَكْسُونِي، مجھ سے کسوہ یعنی مجھ سے کپڑا طلب کرو، اکسوکم، میں تمہیں کپڑا دوں، یا عبادی، اے میرے بندو، ان نعمات کے باوجود، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات غلطیاں کرتے ہو، گویا کہ دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہر شخص جو ہے جو اپنے آپ کو بڑا بزرگ سمجھتا ہو اور سمجھتا ہو کہ میں کوئی تو پونچا ہوا فقیر ہوں یا پونچی ہوئی شخصیت ہوں، ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ کلکم انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات غلطیاں کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ اگر میں ہر گناہ پر پکڑتا تو پھر تو مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو پھر کسی کو ایک دن بھی مہلت نہ ملتی۔ تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات غلطیاں کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تم غلطیاں کرتے ہو تمہیں احساس ہو کہ میں نے غلطی کی، کبھی شاید تمہیں احساس ہی نہ ہو کہ میں نے غلطی کی، تو غلطی ہے، چاہے آپ کو احساس ہو یا نہ ہو۔ آپ مطلب ہے کہ غلطی میں ناسمجھے میں آپ کو ٹھوکر لگ جاتی ہے تو آپ گرتے تو ہیں اور کبھی کبھی آپ زخمی بھی ہو جاتے ہیں، تو اسے تو نہیں دیکھا جاتا کہ آپ یہ گرے تو ارادتاً گرے ہیں یا خطاً اور غلطی سے گرے ہیں۔ وہ جب آپ گر جائیں تو گر جانے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ تو برآمد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہوتی ہے، چاہے آپ اس کو غلطی مانیں یا نہ مانیں، وہ غلطی ہے۔ تخطئون باللیل والنہار، یہ جو لوگ، ایک دوسری حدیث ہے نا، اس کے بارے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ نہیں کی تھی، کلاس میں نے ایک دفعہ بات کی، اور ایک بچی کو میں نے، غالباً بچی تھی یا بچہ تھا، میں نے اس کو انعام بھی دیا تھا اس لیے کہ اس نے بات کو سمجھا تھا۔ میں نے کہا حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ ایک حدیث کی بات کہ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فنا کر دیتا، اور کچھ ایسے لوگ لے آتے جو گناہ بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ تو میں نے کہا کچھ لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو گناہ کرنے اور توبہ کرنے، گناہ کرنے کے بعد جو توبہ آدمی کرتا ہے، جس طرح قرآن نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت محبت رکھتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، تو توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اچھا گناہ سے توبہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ توبے کے بعد تو اللہ تعالیٰ انسان کو بہت بڑا محبوب سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا گناہ کرنا چاہیے تاکہ پھر اس کے بعد ایسا گناہ ہونا کہ آدمی بس چیخے مارتا رہے اور توبہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو، تو اسی وجہ سے لوگوں نے ارادتاً گناہ کیے۔ میں نے کہا کلاس میں کہ یہ کام غلط ہے، یہ سوچ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، تو سب نے کہا کہ توبہ کی بعد میں توفیق ہی نہ ہو پھر کیا کرے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلو کوئی بات نہیں، نہ پوچھوں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تصور کیوں غلط ہے؟ ایک تو اسی وجہ سے غلط ہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں، تو اگر میں اتنے ڈاکٹروں کے درمیان بیٹھا ہوں تو اور میں کہوں کہ یار اتنے لوگ ہے اور اسپتال بھی ہے اور کالج بھی ہے اور بڑے بڑے پروفیسر ہیں، تو چلو چاقو نکال کر مارو نا اپنے آپ کو، ابھی کوئی پٹی لگا دیں گے تو کیا یہ عقل کی بات ہوگی؟ یعنی مجھے کیا پتا کہ اب میں جب جس گناہ کے بارے میں ارادہ کر دیتا ہوں اس کے بعد مجھے توبے کی توفیق ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی، اور چلو ملتی بھی ہے تو کیا یہ عقل کی بات ہوگی کہ میں توبے کی توفیق کی بنیاد پر یہ کام کر لوں؟ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور وجہ ہے، ہاں پھر آپ کیا توبہ قبول بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ایک اور وجہ ہے، ایک اور وجہ، وہ اصل وجہ دوسری ہے، شاید آپ کے ذہن میں وہ آ جائے وہ بات، لیکن تھوڑی سی سوچ کے بعد وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب میں یہ سوچتا ہوں یا وہ صاحب جب یہ سوچتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ توبے سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو کوئی ایسا گناہ ہونا چاہیے جس سے آدمی توبہ کر لے، اس کے بیچ میں، اس کے پشت پر، اس کے بیک پر جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے جس سے میں توبہ کر لوں۔ یہ تصور دراصل غلط ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی بات؟
یعنی جب میں ابھی سے یہ کہہ دوں کہ اچھا اللہ تعالیٰ توبے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو توبہ تو گناہ کے بعد ہوتا ہے، تو چلو کوئی گناہ کر لوں، تو کر لوں کا مطلب کیا ہے؟ میں نے نہیں کیا۔ تو یہ تصور تو 100% غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کے ہر بچے سے غلطی ہوتی ہے۔ اسی حدیث میں فرمایا انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات غلطی کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 100 دفعہ استغفار کرتے تھے تو وہ 100 غلطیاں کرتے تھے، ایک بھی نہیں کرتے تھے، ایک بھی نہیں کرتے تھے، اور 100 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے کہ احساس ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں غلطی کر لوں اور مجھے اس کا احساس بھی ہو جائے کہ میں نے غلطی کی، میں گناہ کر لوں اور مجھے پتہ بھی چلے کہ یہ گناہ تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں پشتوں میں ہم یہ کہتے ہیں نا، جب کوئی آدمی پکڑا جاتا ہے نا تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایرا خدای چدا بدکم گناہ سزائی، یعنی مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی اتنی بڑی سزا ہے، اس لیے کہ میں تو سفید باز ہوں، میں نے تو کبھی گناہ کیا نہیں ہے، اور خدای دا بدکم گناہ سزائی۔ یہ کتنی بڑی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ بھائی جس گناہ کی بھی یہ سزا ہو، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ جس گناہ کی یہ سزا ہے سب سے بڑا گناہ وہ ہے، اور جس کی سزا آخرت کے لیے چھوڑی گئی ہے وہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ بڑا گناہ وہ ہے جس کی سزا دنیا میں ملے۔ یہ چیزیں ہمارے ہمارے تصورات جو ہے وہ درست نہیں ہے، ہمارے تصورات سمجھ میں آتی ہیں بات۔ ان باتوں، ان دروس کے نتیجے میں جو ہے نا ذہن کے زاویے ٹھیک ہونے چاہیے، ذہن کے زاویوں کو درست ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات غلطیاں کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں اسی طرح معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بغیر مطالبے کے بھی بخش دیتا ہے، لیکن کچھ گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ نہیں اس کا مانگو، اس کی معافی مانگو تو میں بخش دوں گا۔ کچھ گناہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں نا، کچھ گناہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے بھی معاف کر دیتے کہ آپ کوئی نیکی کرتے تھے، اب قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو یہ بھی بڑی نیکی ہے، تو اس سے بھی کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں تو اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی مثال کے طور پر کسی کو کوئی راستہ دکھاتے ہیں، کوئی کسی کی خوشی کے لیے کوئی بات اس کو کہہ دیتے ہیں، کوئی غمگین اور کوئی مصیبت زدہ کو تسلی دیتے ہیں تو اس سے بھی گناہ، کسی مسلمان سے آپ کھلے پیشانی سے ملتے ہیں تو اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کئی چیزیں ہیں جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی بہانے دیکھتا ہے نا انسان کی مغفرت کے لیے، لیکن ان بہانوں کے باوجود بھی اگر آدمی جہنم میں چھلانگ لگانا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ شاباش، جب میں تمہیں بچانے کی اتنی کوشش کر رہا ہوں اور اس کے باوجود تم مطلب یہ کہ رسیاں توڑ توڑ کر تم وہاں پہ چھلانگ لگانے کے لیے قسم تم نے کھائی ہے تو جاؤ۔ تو کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ فرماتا ہے کہ فاستغفرونی، مجھ سے استغفار طلب کرو، مجھ سے معافی طلب کرو۔ غفر کا مطلب ہے کہ پردہ۔ آدمی جب غلطی کر دیتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری رسوائی نہ ہو۔ اب وہ بھی کہتا ہے نا، وہ بدبخت بھی کہتا ہے کہ دیکھو انہوں نے میرے سیاسی ساکھ خراب کر دی۔ اب دیکھیں نا لوگوں کا کیا بنایا اس نے، تیزاب بھی پھینکا، کیسے ان کے بچوں کو کیسے مارا اور دوسروں کو قید میں رکھا اور کتنا ظلم کیا ان پر، اور وہ دہائی دیتی رہی بیچاری، اور اس کو اپنی سیاست کا عام ہے۔ کسی انسان کی زندگی کا، اس کی عزت نفس کا، اس کا کچھ خیال نہیں، بس کہتے ہیں کہ یہ لوگ میری ساکھ خراب کرنے، میری سیاسی ساکھ خراب کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ ایک انسان اتنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ذلیل اس پہ آ جائے، حرکتوں پہ آ جائے، اور اس کی ذہنی کیفیت یہ ہو، اتنا اوچھے اس پہ آ جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری، تم میری ضرر کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی تم مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہو۔ لن تبلغوا ضری، میرے ضرر کو نہیں پہنچ سکتے ہو، یعنی اس بات کو نہیں پہنچ سکتے ہو جس سے مجھے ضرر پہنچ سکتی ہے۔ وہ بات ہے نہیں تو آپ کیسے پہنچو گے؟ فتضرونی، کہ تم مجھے تکلیف دو۔ ولن تبلغوا نفعی، تم کسی ایسی چیز کو بھی حاصل نہیں کر سکتے ہو جو میرے فائدے والی ہو۔
فتنفعونی کہ اسے پہنچ کر تم اس کے ذریعے مجھے فائدہ دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کوئی ایسی چیز کو حاصل کر لو جو مجھے تکلیف دینے والی ہو، یا کسی ایسی چیز کو پہنچ جاؤ اس کو حاصل کر دو جو مجھے فائدہ دینے والی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فائدہ ہوگا تمہارا اپنا ہوگا، اور جو نقصان ہوگا وہ تمہارا اپنا ہوگا۔ تو یہ سوچ کہ تم خدا کو نعوذ باللہ تکلیف دینے کی بات کرتے ہو یا خدا کو فائدہ پہنچو، تو یہ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے تو خدا کے لیے بڑا کام کیا، میں نے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے وہ بیڑے پار کر دیے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بیڑا نہیں پار کر سکتا۔ یا میں وہ جو ہمارے ہاں سادہ لوگوں میں مثال ہے نا کہ ایک کوئی آدمی تھا، وہ اس کی بکریاں تھی، تو رمضان کا مہینہ تھا تو اس کی بکری ایک مر گئی، تو پھر دوسری مر گئی، پھر تیسری مر گئی، کوئی آفت آ گئی ہوگی۔ تو کسی نے اس کو کہا بھائی تمہاری بکریاں، اس نے کہا خدا میری بکریاں مارتا ہے، میں اس کے روزے کھاتا ہوں، جب میری ایک بکری مر جاتی ہے تو میں اس کے روزے کھاتا ہوں۔ تو وہ روزے نہیں رکھتا تھا، سمجھ میں آیا؟ تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ بس خدا مجھے تکلیف دے رہا ہے تو میں اس کو تکلیف دوں گا، میں اس کے روزے کھاؤں گا۔ تو لن تبلغوا ضری، تم میرے ضرر کو نہیں پہنچ سکتے ہو، مجھے تکلیف نہیں دے سکتے، خود کو اپنے آپ کو تکلیف دو گے، اور تم روزے رکھو گے تو مجھے، وہ تو یہی سمجھتا تھا نا کہ میں روزہ رکھوں تو اس کو فائدہ ہوگا، تو میں اس کے روزے توڑتا ہوں۔ مقابلہ ہے۔ وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِ یا عبادی، اے میرے بندو، دیکھیں نا، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، محبت کی کیسی ندا ہے، ایک بار بار کہتا ہے، بار بار براہ راست، حالانکہ اسے کیا ضرورت ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم، اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر، و انسکم و جنکم، اور تمہارے سارے انسان اور تمہارے سارے جنات، کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، وہ سب اتنے نیک ہو جائے جتنا ان سارے اول آخر سارے انسانوں میں جو سب سے زیادہ صالح اور نیک کردار اور نیک سیرت شخص ہے، اسی طرح یہ سب لوگ ہو جائے، ما زاد فی ذلک فی ملکی شیئا، یہ میری حکومت میں اور میرے خدائی میں تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، سارے انسان اور جنات اور اول آخر سب، فرعون بھی اور ابو لہب اور ابو جہل بھی نیک بن جائے، تو خدا کی خدائی میں کوئی زیادتی، کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے اول آخر انسان جنات، کانوا علی افجر رجل واحد، وہ سب اتنے بد کردار ہو جائے جتنا کوئی آدمی ان پورے انسانوں میں سب سے بد کردار آدمی، سب سے زیادہ برا آدمی جتنا ہے، وہ اسی طرح سارے برے ہو جائے، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، وہ میری حکومت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ اتقی قلب رجل، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی جو ہے وہ دل سے شروع ہوتی ہے، جو نیکی صرف ظاہر سے شروع ہو اور دل پہ اس کا کوئی اثر نہ ہو، یا دل میں اس کی کوئی بنیاد نہ ہو، وہ صرف سے نیکی نہیں ہے، وہ دکھاوا ہے، وہ ریا ہے، وہ دکھاوا ہے۔ نیکی وہ ہے جس کی ابتدا دل سے ہو، اس کا مطلب ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر جو نیکی شروع ہو جائے، وہ اصل میں نیکی ہے۔ جو نماز خدا کے یاد کی بنیاد پر پڑھی جائے، جو نیکی خدا کی رضا کے لیے کی جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا اجر دے گا، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، تو یہ وہ۔ اسی طرح برائی بھی ظاہر سے صرف شروع نہیں ہوتی، برائی بھی وہ برائی ہے جو ارادتاً کی جائے، جو غیر ارادی طور پر ہو جائے وہ برائی وہ نہیں ہے جو ارادتاً ہو جائے۔ غیر ارادی طور پر تو دیکھو نا، مجلس میں آدمی کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، جب مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں تو کبھی تو حدیث میں آتی ہے کہ وہ کوئی کلمات ہیں، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے۔ تو مجلس میں بغیر ارادہ کے جو، ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اس میں آ جاتے ہیں نا، ایک قصہ شروع ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی کوئی قصہ سنا دیتا ہے، پھر تیسرا بھی سنا دیتا ہے، تو کبھی اس میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا خواہ مجلس میں مرچ مسالہ ڈالنے کے لیے کوئی اپنی طرف سے بھی کوئی بات کہہ دیتا ہے، انسان ہے کم،
تو یہ تو غیر ارادی چیزیں ہیں، یہ تو مطلب ہے کہ مجلس کی خطا ہے، اسی طرح معاف. لیکن ایک ہے ارادتاً، تو ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہے. دیکھو قرآن نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. دیکھیں اس میں بھی ایک فرق ہے. لہا ما کسبت، آپ کے لیے مفید ہے وہ چیز جو آپ نے کی، چاہے تھوڑے سے ارادے سے کی، چاہے بس اتنا زیادہ مضبوط عزم بھی نہیں تھا اور اتنا، وہ تمہارے لیے فائدہ ہے. لیکن وعلیہا تمہارے لیے نقصان ہے مکتسبت، اکتسبہ، جس بالکل آستینیں چھڑا کر تم نے ارادتاً ایک غلط، نہیں میں یہ تو نہیں چھوڑوں گا، یہ کام یہ تو میں کر لوں گا، اور یہ اس آدمی کو تو میں نے ماننا ہے، یہ کام تو میں نے کرنا ہے، یہ مقصد تو میں نے حاصل کرنا ہے. تو اکتسب، دیکھیں نا، کسبہ اور اکتسبہ. تو گناہوں کے لیے کہاں اکتسبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب ارادے کے ساتھ جو کیا، اور نیکی کے لیے کہاں کسبہ، بس کیا. دیکھیں نا یہ اللہ تعالیٰ کیا فضل اور مہربانی. لیکن بہرحال دونوں کا تعلق ہے دل سے. اب یہ دیکھے جائے انسان اور خدا کے درمیان تو ظاہر ہے خدا ہے. انسان کو اگر زیادہ لوگ مثال کے طور پر مانے اور زیادہ لوگ اس کی تعریف کر دے تو اس کو بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے. زیادہ لوگ اس کے مداخوان ہوں، ثناخوان ہوں، زیادہ لوگ اس کے فین ہوں، زیادہ لوگ اس کو سنتے ہوں، زیادہ لوگ اس کو مانتے ہوں، تو اس کی بڑائی، ظاہر ہے کہ انسان تو اس کی بڑائی اور اس کی چھوٹائی میں تو ان چیزوں کو دخل ہے کہ زیادہ لوگ اس کو بڑا مانے تو بڑا ہے، زیادہ نہ مانے تو چاہے حقیقت میں وہ بڑا ہو، لوگ کہتے ہیں یار اس کو کون پوچھتا ہے، یہ کیا ہے. لیکن خدا کی خدائی جو ہے وہ جمہوریت اور اکثریت اور لوگوں کے اس کی محتاج نہیں ہے. وہ بغیر اس کے کہ وہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. اسی وجہ سے حق کی بھی یہی بات ہے. حق جو ہے وہ حق ہے، چاہے لوگ اس کو مانے یا اس کو نہ مانے. باطل ہے، چاہے وہ اس کو لوگ حق مانے یا سرے سے مانے نہ، وہ پھر بھی باطل ہے. یعنی جو کچھ اصول ہے حق اور باطل کے، وہ لوگوں کے، زیادہ لوگوں کے یا کم لوگوں کے ماننے یا نہ ماننے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور باقی جو 2-3 باتیں ہیں وہ انشاءاللہ دوسرے کلاس میں. وآخر دعوانا الحمدللہ. بس میرے سر میں درد آ گیا، کیا وجہ